اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں سے اگلی کوئی تقریباً 15 سے 16 آیات کریمہ ڈیفرنٹ ٹاپک پہ ہیں۔ سورہ کا نزول یاد کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آخری سال چل رہا ہے۔ 1 سال بعد مدینہ کی ریاست جو ہے وہ وجود میں آنی ہے، اور اس مدینہ کی ریاست کے لیے جو بیسک اساس بیسک قانون کی وہ انٹروڈیوس جا رہا ہے کہ یہ وہ پلرز ہیں جن کی بیسس کے اوپر آگے چل کے وہ عمارت جو ہے وہ کھڑی ہونی ہے، جو اسلام کی بیس کے اوپر اسلام کے نام پہ بننی ہے۔ تو یہاں پہ اگلے وہ قوانین جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں، ایک روایت میں ہے کہ یہ وہ احکامات ہیں جو توریت کا نچوڑ ہیں، جن کو توریت میں 10 کمانڈمنٹس کے نام سے کہا گیا ہے کہ یہ وہ 10 ہیں قوانین جو سورہ انعام میں تو بڑے مختصراً بتائے گئے تھے، لیکن یہاں پہ تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ احکامات ہیں جن سے انسان کی زندگی، ایک فرد کی زندگی، ایک معاشرے کی زندگی اور ایک اجتماعی زندگی جو ہے وہ استوار ہوتی ہے۔ یہ ہمیں وے آف لائف بتاتا ہے، وے فارورڈ بتاتا ہے کہ لائف کیسے چلنی ہے، کن بیسس کے اوپر، کن پلرز کے اوپر تمہاری جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تمہاری سیاست کیا ہونی چاہیے، تمہاری معاشرت کیا ہونی چاہیے، تمہاری تہذیب کیا ہونی چاہیے، تمہاری خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ یہ ان اگلی 15 سے 16 آیت کریمہ میں ان ٹاپکس کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلی بات، جو سب سے پہلی بات کہی گئی ہے، فرمایا گیا یہاں پہ وَقَضَى۔ قضا یہاں پہ حکم کے معنوں میں ہے، اور حکم دیا، فیصلہ کیا، ربک، تیرے پروردگار نے۔ پہلا حکم کیا دیا تیرے پروردگار نے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اللہ یہ لفظ ان لا ہے، یہ کہ نہ، تعبدو تم عبادت کرنا، الا مگر، ایا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف۔ ہم روز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہی ایا ہے، صرف اور صرف اسی کی۔ پہلی بات، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور حکم دیا تیرے پروردگار نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، نہ تم عبادت کرنا کسی اور کی مگر صرف اسی کی۔ یہ پہلا پیغام ہے، یہ پہلا میسج ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ جھکنا ہے تو صرف رب باری تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے۔ الہ ہے تو صرف ایک ہی الہ ہے، اور کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ ساتھ کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی اطاعت کے بعد حکم کس کا دیا جا رہا ہے؟ ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا۔ نمبر 2، اما لفظ یہ ہے ان ماں یہاں پہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان اگر یبلغن لفظ کیا ہے؟ بالاغہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچ جانا، یا علامت مضارع نون سکیلا جو ہے وہ زور دینے کے لیے۔ انما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں، اندہ سامنے تیرے، پاس تیرے، کبر کہتے ہیں بڑھاپا، بڑی عمر کا۔ انما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ تیرے سامنے بڑی عمر تک پہنچ جائیں، احداہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، ہما یاد کیجئے، ہو، ہا، ہما، ہم، ہنہ، مذکر مؤنث کسی دو کے لیے۔ یہاں پہ بار بار 1+1 کا ذکر آ رہا ہے۔ ہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما، کلا کہتے ہیں دونوں، یا وہ دونوں، فلا پس، تقل نہ تم کہنا، لہما لیے ان دونوں کے، اف، ان دونوں کو اف تک نہ کہنا۔ اگر تمہارے سامنے تیری عمر میں تیرے ہوتے ہوئے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا۔ اف کا معنی کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ یہ لفظ ناگواری، ناپسندیدگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ اف کہتے ہیں اس سے کسی کی تذہین کرنا ہوتا ہے، یا اوپر سے آپ جیسے ایک ہوں بھی کہہ دینا جو ہے نا، وہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بہت ہوتا ہے۔ یہ اس سے مراد لی جا رہی ہے، اف تک نہ کہنا ان سے،
کہ کوئی ایسی بات تمہارے ماتھے پہ شکن نہیں آنی چاہیے جس سے جو ہے وہ ان کو ناگواری محسوس ہو کہ میرا بیٹا جو ہے یا میری اولاد جو ہے وہ میرے لیے کیا کر رہی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی کے سامنے کر کے کہہ دینا بھی جو ہے نا اس کی انسلٹ کرنے کے مترادف ہو رہا ہے، اور یہاں پہ پیرنٹس کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہر نون ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے جھڑکنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان کو جھڑکیاں دینا، اونچی آواز میں ان سے بات مت کرنا۔ وَقُلْ، اور کہنا، لَهُمَا، ان دونوں کے لیے، قولاً کریما، اچھا قول، اچھی بات، پیاری بات، میٹھی بات ان کے لیے کرتے رہنا۔ واخفض لفظ واو علیحدہ کر دیجئے، الف یہاں پہ امر کے لیے استعمال ہوا، لفظ کیا بچا پیچھے؟ خافضہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جھکا دینا کسی چیز کو، جھکا دینا، اور جھکا دینا لہما، ان دونوں کے لیے، جناح، جناح کہتے ہیں اپنے کندھے کو، مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے ہمیشہ جھکاؤ کی حالت میں ہی تم رکھنا، جھکاؤ سجدے والی یا تعظیمی نہیں، اپنی تمہاری کوئی مرضی نہیں، مرضی انہی کی لیے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اب یہ لفظ اگر یہ پیش کے ساتھ آتا ہے تو پھر ہوتا ہے یہ عاجزی، انکساری کے ساتھ، اور اگر یہ لفظ زیر کے ساتھ آ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے ذلت، رسوائی، ناکامی کے لیے ذلت جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر پیش ہوگی تو یہ پھر اپنے طور پہ کسی کے لیے اپنے آپ کو پست کر دینا، مطیع کر دینا، اطاعت گزار کر لینا، جھکا لینا، کہ آپ کسی کے لیے جو ہے وہ اس طرح ہو گئے ہیں کہ آپ اس کی ہر بات مانتے ہیں، اس کے سامنے اونچی آواز تک بات نہیں کرتے۔ یہ وہ ہوتی ہے عاجزی، پستی۔ من رحمت، اور اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ ان کے لیے جھکا دینا۔ وَقُلْ، اور ربی، اور کہنا اے میرے پروردگار، ارحمہما، ارحمہما لفظ نکالیے اس میں سے، الف علیحدہ کر دیجئے، باقی لفظ کیا پیچھے بچا؟ رحم ہما، اے میرے پروردگار ان دونوں پہ رحم فرما، کما، جیسا کہ ربیانی۔ اب یہ لفظ جو ہے نارملی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ جو ہے وہ رب لکھا ہوا ہے، یہ لفظ ہے تربیت ان سے، یہ اس کا مصدر ہے۔ اب یہ کیا لفظ تربیت، تربیت کرنا، نی، رحم فرما ان کے اوپر جیسا کہ تربیت کی میری، صغیرہ، صغیر کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے ہوئے، اور ان کے لیے کہتے ہوئے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے پروردگار ان کے اوپر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ماں اور باپ بچپن کے میں ویسے تو وہ بڑھاپے میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، بچپن میں جتنے اس کے لیے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیے ان دنیا میں، اس کائنات میں سب سے مشکل بچہ انسان کا پلتا ہے۔ باقی جانوروں کا بچہ اٹھتا ہی چلتا پھرتا رہتا، پھرنے لگ پڑتا ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اس کو نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے نہ سردی کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ وہ بچہ ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کچھ بھی، جتنی گرمی سردی جو کچھ ہے، جس مشکلوں سے یہ پلتا ہے کوئی دوسرا کسی اور جو ہے وہ نفس کا بچہ جو ہے وہ نہیں پلتا۔ تو جس طرح ماں باپ نے بچپن میں پیار سے، محبت سے اپنے آپ کو اذیتیں دے کے اس کی تعلیم و تربیت کی، اسی طرح جس پیار سے وہ میرے ساتھ پیش آتے تھے اسی طرح تو بھی ان کے ساتھ پیش آنا۔ اگلا فقرہ بڑا سخت ہے۔ ربکم، پروردگار تمہارا، عالم، خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے، عالم خوب جانتا ہے، بما، اس پر جو فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم دنیا کو دکھانے کے لیے ماں باپ کے آگے پیچھے پھر رہے ہو یا دل سے عزت کر رہے ہو؟ لوگوں کے سامنے تو تم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے سامنے بچھے جا رہے ہو، گھر جاتے ہی ان بیچاروں کی جو ہے وہ ہمت نہیں پڑتی تجھ سے بات کرنے کی۔ کیا کہا گیا؟ اس سے زیادہ بدقسمت شخص کون ہوگا جس کے ماں باپ اس کے ڈر سے کوئی بات کرنے سے جو ہے وہ رک جائیں، اس کے ڈر سے کہ یہ میں اگر یہ بات کر دی تو میرے بیٹے کے اوپر بیٹا جو ہے وہ کیا گزرے گا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر ہو جاؤ گے تم صالح، اگر تم ہو جاؤ نیک کام کرنے والے، فإنہ، تو بے شک وہ، کانا ہے، للأوابین۔ اب لفظ اس میں سے نکالیے، لفظ کیا ہے؟ اوابن۔ یہ بہت دفعہ ہم لفظ پڑھ چکے ہیں۔ اوابن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بہت زیادہ معافی کا طلبگار۔ ابراہیم علیہ السلام اواب حلیم،
بہت زیادہ علم والے اور اللہ سے رجوع کرنے والے تھے. یانون اس کے ساتھ لگ گیا جمع کے لیے, لام جو ہے وہ تعلیل کے لیے لگ گیا. تو بے شک ہے وہ رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا, بخشنے والا. اگر تم صالح ہو جاؤ تو اللہ تمہاری یہ کوششیں, یہ تمہاری درخواستیں, یہ تمہاری التجائیں جو ہے وہ اللہ ان کے اوپر ضرور کرم کرے گا, اللہ بخشے گا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور حکم دیا تیرے پروردگار نے کہ نہ عبادت کرنا مگر اسی کی, اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تیرے سامنے بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کو جو ہے اف تک نہ کہنا, اور نہ ان کو جھڑکنا, اور ان کے لیے ہمیشہ اچھی میٹھی بات کہنا, اور اپنے کندھے ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ رحمت کے ساتھ جھکائے رکھنا, شفقت کے ساتھ جھکائے رکھنا, اور ان کے لیے دعا مانگتے رہنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے میرے پروردگار ان پر اس طرح رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین, اگر تم صالح ہو جاؤ گے, فإنہ کانت للأوابین غفورا, تو بے شک وہ پکارنے والوں کو بخشنے والا ہے. اب آ جائیے اس کے مفہوم کے اوپر. وقضیٰ ربک, حکم دیا تیرے پروردگار نے. پہلی بات یہ کہ یہ حکم کب دیا اللہ نے, کیا حکم تھا؟ اللہ تعبدوا الا, کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا, لا الہ الا اللہ کا حکم. یہ حکم کب آیا؟ یہ حکم اس وقت آیا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس کو اگر ہم سورہ اعراف میں دیکھیں تو سورہ اعراف میں جو ہے وہ سب سے پہلے اس حکم کا جو ہے وہ کہا گیا. کس وقت کہا گیا؟ آیت نمبر 172 ہے, جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پشت سے سب کو پیدا کیا, اور پیدا کر کے ان سے کیا کہا؟ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ, اور جب نکالا تیرے پروردگار نے بنی آدم کو اس کی پشتوں سے, ذُرِّيَّتَهُمْ, ان کی اولادوں کو, وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور گواہی لی ان سے. کیا گواہی لی؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یہ ہے وہ پہلا حکم جس سے جو ہے وہ پیدا کیا گیا, اور پیدا کرنے کے بعد ان سب کو جو ہے وہ سلا دیا گیا. میں اس کی ڈیٹیل سورہ اعراف میں بیان کر چکا ہوں پہلے بھی, اس کا مختصراً میں مفہوم بتا دیتا ہوں پھر آپ کو. الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالو, کہنے لگے, بلا, ہاں کیوں نہیں. شاہدنا, پھر گواہی دی ہم نے. یہ کیوں گواہی لی ہم نے؟ ان تقولوا یوم القیامت, کہ کہیں تم یہ نہ کہو روز قیامت, انا کنا عن ھذا غافلین, ہم تو اس سے غافل تھے, ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا. یہ وہ گواہی ہے. اب آج اگر یہ دیکھے, پوچھا جائے کہ تم نے یہ رب کو حلف دیا تھا, یہ اوتھ دیا تھا, تو ہم کہیں گے ہمارے شعور میں نہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کچھ چیز ہم سے, یہ جو نئی انوینشنز ہوتی ہیں, اللہ نے یہ اس کے اندر جو ہے وہ چیز ودیت کر رکھی ہوتی ہے, وہ ایک ٹائم کے اوپر اللہ اس کے دماغ کی کھڑکی جو ہے وہ کھول دیتا ہے. ہم چاہے اب دو قسم کے پہلے کیٹیگرائز کر لیجئے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, اور دوسرے نہیں مانتے. جو نہیں مانتے وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہو گئے. اب جو ماننے والے ہیں اس میں سے بھی دو گروہ ہیں. ایک وہ ہیں جو رب کو رب تو مانتے ہیں, لیکن اس رب کے ساتھ جو ہے اس نے رب کو, ان کا خیال یہ ہے کہ رب ہاں اس نے پیدا کر دیا ہمیں, لیکن وہ تو اوپر عرشوں پہ بیٹھا ہے, اس کو کیا پتا یہاں پہ جو ہے وہ خانے وال میں کیا ہو رہا ہے, اس کو کیا پتا کہ میرے اس گھر کی جھونپڑی میں کیا ہو رہا ہے. یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو اس حکمرانی قائم کرنے کے لیے مشیروں وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنے تئیں بہت سارے گڑھ رکھے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک جماعت ایسی ہے جو ہمیشہ قلیل تعداد میں رہی ہے, وہ ہے توحید والوں کی جماعت, جو صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتی ہے, اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتی. تو آج بھی اب ان تینوں میں سے کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے, انسٹنٹلی اس کی زبان سے کیا لفظ نکلتے ہیں؟ اللہ. واللہ کس نے اندر میرے گھسایا ہے؟ یہ وہ ہے بات جو کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن پیدا کیا تمہیں پشتوں سے, پیدا کرنے کے بعد تم سے پوچھا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالو بلا, کہنے لگے ہاں کیوں نہیں, آپ ہی ہیں. گواہی لی کس لیے؟ کہ روز قیامت اس بات سے تم کہنا نا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا. یہ بات ہمیں یاد کروا دی جائے گی. ابھی بھی جو ہے وہ ہمیں یہی ہوتا ہے, جو چاہے مسلم ہو, نان مسلم ہو, کرسچین ہو, سوائے کچھ ان دہریوں کمیونسٹوں کے جو نہیں مانتے, باقی آپ کس سے پوچھ لیجئے, وہ یہی کہے گا پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. یا یہ تم کہو کہ جی ٹھیک ہے, اب یہ یہاں پہ یہ بھی جسٹیفیکیشن نکال دی گئی
کہ اگر ایک عیسائی ہے، کرسچن ہے یا کوئی کچھ ہے، وہ یہ اس وقت بہانہ لگائے اور تو قولوا انا معاشرہ کا آباؤنا من قبل، کہ ہمارے تو آباء و اجداد یہ کرتے رہے، تو مجھے بتائیے ہمارے آباء و اجداد کیا تھے؟ ہو سکتا ہے ہم بھی کسی ہندو سے کنورٹ ہوئے ہوں، سکھ سے کنورٹ ہوئے ہوں، کسی نہ کسی سے تو کنورژن ہے نا، تو کیا میرا یہ بہانہ وہاں پہ چل سکتا ہے کہ میں کہوں جی میرا تو پیو دادا شرک کرتا تھا؟ نہیں چل سکتا تھا، کیونکہ مجھے تو جب پیدا کیا گیا تھا روح کی شکل میں، اسی وقت مجھ سے جو ہے وہ حلف لیا گیا تھا، مجھ سے جو ہے وہ ایک عہد لیا گیا تھا، تو میرے پاس یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے آباء، اللہ میاں تجھے عقل کیسی دی ہے؟ پیری تو نے کر لی ہے، کیا نے اللہ کا وہ بیسک پیغام نہیں پہنچ لیا؟ جس اللہ نے وہ بیسک پیغام دیا تھا، اس نے یہ وعدہ لیا، وعدہ کے بعد یہ بھی کہا کہ میں تمہارے اوپر، تمہارے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے پیغمبر، رسول، نبی بھیجوں گا، میں تمہارے لیے ایک کتابچہ بھی دوں گا جس میں لکھا ہوا ہوگا کہ تم نے کیا کرنا ہے، تو تمہارے پاس یہ بہانہ بھی نہ رہے اور تقولوا انا معاشرہ کا آباؤنا، کہ ہمارے تو آباء و اجداد اس سے پہلے من قبل، اس سے پہلے شرک کرتے رہے، وَكُنْ ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو بعد میں آئے، ہمیں کیا پتا، یہ جسٹیفیکیشن بھی ختم کر دی گئی۔ اور پھر کہیں تم اپنے آپ کو یہ باطل کہتے ہلاکت میں نہ ڈال دینا، جو یہ تم فیل کہتے تھے۔ تو پہلا حکم جو آیا وہ حکم اس وقت آیا، یہ صرف اس کے مفہوم کے لیے تھا۔ اب آ جائیے، پیدا کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلی بات تو کہہ دی گی لا الہ الا اللہ، یہ تو ایک تھم رول ہو گیا کہ تمہاری ہر چیز اسی اللہ کے جو ہے حکم کے جو ہے وہ اطاعت میں ہوگی، اس کی نافرمانی میں کچھ نہیں۔ تمہارا سپریم لا کیا ہوگا؟ تمہارا سپریم لا لا الہ الا اللہ کی بیس پہ حکم ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانوں گا، کسی کی اطاعت نہیں کروں گا، میری زندگی اس اللہ کے ان احکامات کو مانتے ہوئے گزرے گی جو اس کا اللہ نے حکم دیا ہے مجھے، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد پھر پیدا تو اللہ نے کر دیا، ظاہری طور پہ تربیت کس نے کی؟ یہ پہلے جو ہے وہ باپ کو کیا کہا جاتا تھا؟ رب بھی کہا جاتا تھا پچھلے وقتوں میں، اس لیے کہ وہ پرورش کرتا تھا اپنی اولاد کی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے پہلے پوچھا گیا تھا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میری ماں، کیونکہ میری تربیت وہ کرتی ہے۔ تیری ماں کا رب کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ، کیونکہ اس کی وہ تربیت کرتا ہے۔ تو وہ تربیت کرنے کے لیے اب اللہ نے جو ہے وہ پیدا کر دیا، اب ظاہری تربیت کا کسی کے ذمہ لگا دیا، جس نے بے لوث ہو کے اس کی خدمت کی، جس میں اس نے کوئی نفع نقصان مد نظر نہیں رکھا، اس نے اس کے بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کو پڑھانے لکھانے، اس کو جو ہے وہ شادیاں، اس کی اولادوں تک جو ہے اس کی ہر چیز کی رسپانسبلٹی اس نے اپنا من مارا، اور من مار کے تجھے جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے احسان کے بعد جس کا ذکر کیا، وہ ذکر کس کا کیا؟ تمہارے والدین کا، کہ ان والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بالوالدین احسانا، اور اچھا سلوک کرنا، نیک سلوک کرنا ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا لیکن تیری ظاہری تربیت جو ہے وہ تمہارے والدین نے کی۔ اور پھر اس کے بعد ٹائم دیکھ رہا تھا کیونکہ لمبا ہو جائے گا یہ، اما یبلغن، اور پھر ایک پیغام بتا دیا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ ہمیشہ ماں باپ ہی رہتے ہیں، ان کے لیے وہ اپنے بچوں کے لیے ویسی ہی توجہ رکھتے ہیں جیسی کہ جس دن وہ پیدا ہوئے تھے اس سے لے کے چاہے وہ کسی بھی عمر میں پہنچ جائے۔ لیکن اولاد کی توجہ ماں باپ سے ہٹ کے ایک خاص وقت میں پھر اپنی اولاد کی طرف ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھول کے ان کی اگر گھر میں کوئی اخراجات بڑھتے ہیں، سب سے پہلے جو اخراجات میں کٹ لگتا ہے وہ ماں باپ کی دعائیوں پہ لگتا ہے، ان کی جو ہے وہ ضروریات زندگی کے اوپر لگتا ہے، کیونکہ ہماری پرائرٹیز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ تو وہ ہے کہ اللہ نے اپنے بات کس کے لیے کہا کہ جھکے رہو، کس کے لیے کہا اپنے کندھے جھکائے رکھو؟ اپنے والدین کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ایک ہوتا ہے جہاد فرض کفایہ، کہ کچھ لوگ فوج، جیسے اس وقت اگر جہاد ہوتا ہے تو فوج کر رہی ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ ایک فرض عین ہوتا ہے کہ جس میں ہر شخص کا شامل ہونا، جیسے جنگ حنین تھی، تبوک تھی، جتنے تھے وہ ان میں جو ہے وہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ، ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تیرے ماں باپ ہیں، کہیں جاؤ ان کے ساتھ خوشی، ان کے ساتھ جو ہے وہ جا کے ان کو خوش رکھ، یہی تیرا جہاد ہے۔ اور پھر ان کے لیے کیا کہا گیا؟ باپ تو وہ ہے کہ باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی صحابی نے آ کے، میرے مال کا جو ہے وہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے حسن سلوک کا سب سے حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں، چوتھی دفعہ پوچھنے پہ بتایا تیرا باپ۔
تو جس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کے لیے جو ہے وہ ان کی طرف ان کو دیکھ کے مسکرا دینا ہی جو ہے وہ کیا کہا گیا؟ حج کے برابر ثواب ہے۔ کتنی احادیث ہیں جو یہاں پہ جو ہے وہ میں کوٹ کر سکتا ہوں، جو ماں باپ کے لیے کہی گئی ہیں کہ تیرے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہمارا ہوتا کیا ہے، جب تک کوئی آیا گیا ہوگا، جب کوئی میرے سامنے رشتہ دار ہوگا، باہر کھڑا ہوگا، تب تک تو ماں باپ کے ساتھ میں ایسے شو کروں گا ان کو جیسے ان سے زیادہ فرمانبردار میں ان کا کوئی بچہ ہی اور نہیں ہے۔ جیسے ہی جو ہے وہ سائڈ پہ ہوں گے، گھر صرف میں اور وہ ہوں گے، اس کے بعد میری پرائرٹیز بھی چینج ہو جائیں گی۔ اب یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ میں نے یہ دل سے کیا ہے یا میں نے اوپر سے کیا ہے۔ اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جیسے وہ ہے نہیں ہے کہ ایک باپ نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ نے کہا باپ کوا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کیا ہے؟ کہا باپ کوا ہے۔ چوتھی دفعہ پوچھا، کتنی دفعہ کہا باپ کوا ہے؟ پھر پوچھا کس طرح سمجھاؤں تمہیں کہ وہ کوا ہے؟ نے کہا بیٹا میرے کمرے سے فلاں ڈائری اٹھا کے لا، اس ڈائری میں دیکھ کے تو یہیں بیٹھا ہوا تھا اور یہیں بیٹھ کے تو نے یہی سوال مجھ سے 70 دفعہ کیا تھا اور میں نے 70 دفعہ اس کا جواب پیار سے دیا تھا۔ آج چوتھی دفعہ کے اوپر تیرے اوپر یہ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس لیے کہا گیا اندکل، جب بوڑھے ہو جائیں دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہنا، جھڑکنا نہ ان کو، ان کے سامنے ناگواری، تمہارے ماتھے پہ شکن نہیں آنی چاہیے۔ اگر یہ شکن آ گئی تو تمہاری ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ ان کے لیے قل لہما قولا کریما، ان کے لیے ہمیشہ اچھی بات کہنا، اچھی پیاری بات کہنا۔ ان کو دیکھنا حج کے برابر ثواب کا کام ہے، تو تمہارے ماتھے پہ کوئی ناگواری جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ عفن کسی بھی ناگواری یا ناپسندیدگی کی حالت میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہمارے ایکشنز شو کرتے ہیں کہ الفاظ کو ہم کیسے لے رہے ہیں۔ ہمارا ہوں کہنا بھی جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ ذلت کے گڑھے میں جو ہے وہ گرا سکتا ہے۔ اور واخفض لہما جناح الذل، اور پستی کی حالت میں، اپنی عاجزی کی حالت میں ان کے سامنے اپنے کندھے جھکائے رکھنا۔ دنیا میں جو تجھ سے ہو سکے وہ اپنے ماں باپ کے لیے کرنا، اور پھر ان کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے پروردگار ان پہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میری تربیت کی۔ میری تربیت کے لیے تو ماں جو ہے وہ گیلا بستر چھوڑ کے جو ہے وہ خود گیلے پہ چلی جاتی تھی، مجھے سوکھے پہ بچھا دیتی تھی۔ باپ پتہ نہیں کہاں سے جو ہے وہ اپنی ساری دن ساری رات اپنی جو ہے وہ زندگی لگاتا تھا اور کہاں سے میرے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کا، میری تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتا تھا۔ اب اسی اولاد کے لیے ہم حرام کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اگر ہم حرام کی طرف جائیں گے تو پھر اولاد بھی ویسے ہی نکلے گی۔ اگر ہم حلال کا لقمہ کھائیں گے تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے وہ دے گا۔ ہم بچوں کے لیے کہتے ہیں کر رہے ہیں، بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ کس نے حکم دیا ہے کہ بچوں کے لیے تم حرام کھاؤ یا حرام کھاؤ؟ انما الاولاد والمال فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو تمہارے لیے فتنے کا باعث ہے۔ اگر حلال کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا۔ تو اپنے آپ کو جھکائے رکھنا ہمیشہ ان کے لیے۔ اب ان کے اگر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ ان کے ابا اپنے والدین کے جو دوست ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کو اسی طرح ہی ٹریٹ کرنا جس طرح کے وہ والدین تھے، ان کو اسی طرح عزت دینا، اپنے باپ کے دوستوں کو ویسے ہی ان کی برابر ٹریٹ کرنا، اپنی خالاؤں کو ان کو جو ہے وہ ویسے ہی ٹریٹ کرنا جیسے میری ماں جیسی ہیں، وہی عزت ان کو دینا۔ اور جب وہ چلے جائیں تو پھر ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہنا، ہمیشہ ان کی مغفرت بخشش کے لیے دعا کرتے رہنا۔ اچھی اولاد صدقہ جاریہ ہے، اور اگر وہ صدقہ جاریہ نہ ہو، دیکھیے جو ہم آج کریں گے کل وہ ہم کاٹیں گے۔ ہم آج نیم کا درخت بو کے اس کے اوپر آم کا پیڑ، آم کے پھل جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ آج اگر میں کہوں کہ نہیں میں تو کچھ نہ کروں، میری اولاد میرے لیے یہ کرے، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ جو میں کروں گا کل مجھے وہی دیکھنا پڑے گا۔ یہ میرے آپ کے حالات سب کے سامنے، ہم سب کو پتہ ہے۔ آج اگر میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنوں گا تاکہ وہ وہاں پہ فخر محسوس کر سکے، اللہ تبارک بتائیں کہ میں ایسی اچھی نیک تربیت اللہ نے مجھے ہمت دی میں کر کے آؤں کہ میری اولاد آج بھی میرے لیے جو ہے وہ روز دعائیں کرتی ہے، روز میری بخشش مغفرت کے لیے دعا مانگتی ہے، روز جو ہے وہ میرے لیے جو میں نے اچھے کام جو ہے وہ کرتی ہے تاکہ مجھے جو ہے وہ پہنچیں۔ کیونکہ جس نے کسی نے اچھی نیک ہدایت دی، کرنے والے کے ساتھ اس کی نیکی کی ہدایت دینے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ تو اگر ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہے، نیک راہ پہ لگا دیا ہے، تو جو بھی اچھے اعمال ہوں گے وہ سارے کے سارے ان کو بھی کریڈٹ پہنچے گا ان کا۔ لیکن جو برے اعمال ہوں گے، جو ہم گناہ کریں گے، ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، کیونکہ تم خود جو ہے وہ جب عقل بالغ ہو گئے، اللہ نے شعور دے دیا، تو ذمہ داری ہمارے اپنے اوپر ہے، وہ ان کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں ہماری نیک چیزوں کا کریڈٹ ان کے لیے، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اور دعا بھی سکھا دی گئی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرًا، اور کہہ دیجئے کہ ان دونوں پہ اس طرح رحم فرما
جس طرح انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی تھی، جس طرح انہوں نے پالا، جو محبت، شفقت، رحم انہوں نے ہمیں اس وقت دیا، اللہ میرے ماں باپ کے ساتھ وہی سلوک کرنا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اوپر سے کر کے جو ہے وہ لوگوں کے دکھاؤ، لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بیبے بچے بنے رہو، اور ماں باپ میں جو ہے وہ گھر میں بیچارے سب سے پہلے جگہ کی ضرورت پیش آتی ہے، ماں باپ کی چارپائی جو ہے وہ باہر جاتی ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ سین میں، ڈیوڑی میں، اس کے بعد اوپر والا کی کمرہ ہے، اور اس کے بعد پھر باہر۔ کس منہ سے ہم اللہ کو جواب دیں گے؟ لوگوں کے سامنے ہم کیا بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں کیا ہوتی ہے؟ گھر میں سب سے جو اچھی افضل چیز ہے، افضل جگہ ہے، ان کا حق ہے، کیونکہ یہ انہوں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے۔ آج جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، اس وقت ہم اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہمارے مالی کا بیٹا ہے جو مجھ سے ملنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم کرے۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو جاؤ گے، صالح ہو جاؤ گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری تمہاری التجاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ تمہاری درخواستوں کو دیکھ کے تمہیں بخشنے والا ہے۔ للأوابین، بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بہت زیادہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ رحم کی اپیلیں کرنے والا، تو غفورا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آج پہلا پلر جو ہے وہ ہمیں سبق جو ہے وہ پڑھایا گیا کسی بھی معاشرے کے لیے، کہ کسی بھی معاشرے میں جو نئی حکومت بننی تھی اس وقت مدینہ کی ریاست، اس کے لیے پہلا قانون یہ بتایا گیا۔ اگلے آیت کریمہ میں، اگلی 12-14 آیت کریمہ میں ہم یہی پلرز پڑھیں گے کہ کسی ایک ریاست کی تشکیل کے لیے کون سی دفعات کا نافذ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پہلی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سب سے بڑا حکم دیا گیا والدین کی اطاعت کا، ڈیٹیل میں ہمیں سمجھا دیا گیا، پھر بتا دیا گیا کہ دلوں میں جو کچھ ہے یہ مت سمجھنا کہ اللہ اس سے غافل ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہارے اندر کیا ہے، تم کس نیت سے کر رہے ہو، لوگوں کے سامنے سچے ہونے کے لیے یا دل سے ان کی عزت کر رہے ہو۔ اگر دل سے کر رہے ہو، صالح ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں بخشنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے جن کے ہیں ان کی اطاعت کی، فرما برداری کی ہمت اور توفیق دے، جو چلے گئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا رحم اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔